بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ یوٹیوب ادب چینل قلم قافلہ پاکستان میں ہوں گل بخشالی۔ قومی منظر میں آج میرے کالم کا عنوان ہے یہ لوگ پاکستان کی سرزمین پر نظر نہیں آئیں گے۔ ناظرین، عمران خان پر حملہ لیاقت علی خان اور بے نظیر بھٹو پر حملے سے مختلف نہیں تھا۔ منصوبہ ساز کے منصوبے کے تحت سامنے دو حملہ آور ہوا کرتے ہیں۔ ایک برائے نام سہولت کار ہوتا ہے جسے کوئی بھی وجہ دے کر بھڑکایا جاتا ہے، جبکہ دوسرا پلاننگ کی کڑی کا حصہ ہوتا ہے جس کا کام فائرنگ کر کے محافظوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا اور افراتفری پیدا کرنا ہوتا ہے۔ یہ دونوں بیک وقت کام کرتے ہیں، ایک حملہ کرتا ہے اور ایک دوسری جگہ سے کور فائر دیتا ہے، لیکن اصلی شوٹر پیچھے ہوتا ہے جو ایک یا دو ہوا کرتے ہیں۔ ان کا کام اسی مقررہ وقت پر ٹارگٹ کو نشانہ بنانا ہوتا ہے اور ساتھ ہی اس حملہ آور کو ختم کرنا ہوتا ہے جو کور فائر دیتا ہے۔ اس طرح تحقیقات کی کڑی ٹوٹ جایا کرتی ہے۔ شوٹر موقع سے خود نکل جاتا ہے اور سہولت کار کو پولیس کے حوالے کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کا بھی تحفظ کیا جاتا ہے اور کچھ وقت کے بعد اسے بھی طبی موت مروا دیا جاتا ہے۔ یوں اصل قاتلوں کا کبھی پتہ نہیں چلتا۔ عام طور پر تحقیقات سے پہلے منظرنامہ خراب کر دیا جاتا ہے اور دنیا کو دکھانے کے لیے تحقیقات ہو بھی جائیں تو وہاں بھی اثر و رسوخ جمع رہتا ہے۔ عمران خان پر حملے میں یہی کچھ ہوا۔ مشین گن سے کنٹینر پر پورا برسٹ مارنے والا اور حملہ آور کو گولی مارنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ عمران خان کو نشانہ بنانے والے کو مارنے والے کی گولی کسی اور کو جالے گی۔ سہولت کار پکڑا گیا۔ گرفتاری کے کچھ دیر بعد ہی حملہ آور کے بیان کو مذہبی رنگ دینے کے لیے لیک کر دیا گیا۔ اس اعترافی بیان کی ویڈیو لیک کروانے والا کون ہے ہر کوئی جانتا ہے۔ ایک تو رانا ثناء اللہ ہیں جس نے ملزم کا بیان لیک کرواتے ہی کہا عمران خان کا ڈرامہ فلاپ ہو گیا۔ ناظرین، عمران خان پر حملے کے بعد قلم اور زبان فروش جو چاہیں لکھیں جو چاہیں بولیں، لیکن بہتر ہوگا کہ پاکستان دوست پاکستانی کے آرائیوں سے گریز کریں، اس لیے کہ پاکستان دشمن قوتیں ہمیں آپس میں لڑانے کا منصوبہ تیار کر چکی ہیں۔ ہم آپس میں دست گریباں ہوں گے تو بدامنی پھیلے گی اور یہی ہمارے دیش دشمن کی خواہش اور منشا ہے۔ کچھ ضمیر فروش ان سازشوں میں شریک کار، سہولت کار اور ملوث ہیں۔ اس کے باوجود قومی ادارے خاموش تماشائی ہیں۔ جانے وہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر خدا نخواستہ ملک کی سالمیت اور خود مختاری کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ کہاں عدالتیں لگائیں گے؟ وہ کہاں کے وزیر اعظم، صدر اور وزیر ہوں گے؟ جب اپنی فوج ہی نہیں رہے گی تو وہ کیسے جنرل بنیں گے؟ اس لیے عہدوں پر رہتے ہوئے انسانیت دکھائیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد تو ہر کوئی حاجی، صوفی اور فقیر بن جاتا ہے۔ اداروں کو سوچنا ہوگا، اگر ملک ہے تو سب کچھ ہے، اس لیے کہ جب کشتی ڈوبتی ہے تو سب سوار مرتے ہیں۔ گولی کسی کو پہچان کر نہیں لگتی۔ مغربی غلاموں کو ہم عوام نے بھی سوچنا ہے، اس لیے کہ ہمیں اسی دیش میں رہنا ہے۔ قومی دشمن کے اہلکار اور سہولت کار تو ملک چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ بڑے بزرگوں نے کہا ہے کہ گھر کے شیر کو مت مارو ورنہ ارد گرد کے کتے تمہیں نوچ ڈالیں گے۔ عمران خان کی زندگی نے اس کا ساتھ دیا۔ جانتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے اور وہ سچائی کا علمبردار ہے، اس لیے ان پر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیوں کی برسات ہے۔ وہ گولیوں کے برسات میں بھی محفوظ رہے۔ اسے گرانے کی کوشش میں پاکستان دشمن ناکام ہو گئے ہیں۔ چلنے والے اڑنے والے کو ہمیشہ گراتے آئے ہیں، لیکن اڑنے والے گرنے کے خوف سے پرواز نہیں چھوڑتے۔ عمران خان گھبرائے نہیں،
وہ کہا کرتے تھے گھبرانا نہیں، لیکن اب پاکستان دشمنوں کو گھبرانا چاہیے۔ عمران خان نے منصوبہ سازوں کے نام قوم کو بتا دیے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ امریکی غلاموں کی حکومت میں عمران خان کو گرانے والوں کے خلاف کوئی کارروائی ممکن نہیں، لیکن وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ آج نہیں تو کل اس دیش میں عوام کی حکمرانی ہوگی، اور یہ امریکی غلام یا تو بھاگ جائیں گے، لیکن اگر بھاگنے کا موقع نہ ملا تو پھر یہ پاکستان کی سرزمین پر پرسکون نظر نہیں آئیں گے۔ ان کے ہاتھوں سے دستانے اتر جائیں گے، ان کے ہاتھوں پر بے گناہوں کا خون دنیا دیکھے گی۔ یہ لوگ دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیے جائیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ یہ کم بخت بھول گئے ہیں کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ یوٹیوب قلم قافلہ ادب چینل کو سبسکرائب کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور سبسکرائب کے بعد گھنٹی بجانا مت بھولیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔